اللہ کے کائنات تیرے نام لیوا تیری دنیا میں، تیرے نام لیوا تیری دنیا میں، تیرے نام لیوا تیری دنیا میں، اللہ تیرے نام لیوا تیری دنیا میں پریشان ہے، اللہ تیرے نام لیوا تیرے محبوب کے نام لیوا، تیرے محبوب کے نام لیوا تیری اس دنیا میں پریشان ہے، بہت پریشان ہے، بہت پریشان ہے، بہت پریشان ہے، بہت پریشان ہے، اے اللہ تیرے نام لیوا تیری دنیا میں پریشان ہے، رحم فرما اللہ، رحم فرما یا اللہ، رحم فرما یا اللہ، بوسنیا والوں پر رحم فرما، کشمیریوں پر رحم فرما، صومالیہ والوں پر رحم فرما، چچنیا والے لٹ گئے مر گئے رحم فرما، ہندوستان میں تیرے نام لیوا پریشان ہے رحم فرما، افغانستان اجڑ گیا رحم فرما یا اللہ، سرزمین عراق تماشا گاہ بن گئی رحم فرما، اے اللہ رحم فرما، اے خلاق کائنات رحم فرما، تیرے نبیوں کی زمین جل رہی ہے رحم فرما، تیرے نبیوں کی زمین اجڑ رہی ہے رحم فرما یا اللہ، تیری بے نیازی سے ڈر لگتا ہے اللہ، تو بے نیاز ضرور ہے مگر رحیم بھی ہے رحم فرما، اے رب ذوالجلال رحم فرما، اے خلاق کائنات تیرے محبوب کے نام لیوا پریشان ہے، تیرے ذکر کو بلند کرنے والے پریشان ہیں، تو مدد فرما، خلاق کائنات بے شک ہم گناہگار ہیں، بے شک ہم گناہگار ہیں، بے شک سیاہکار ہیں، بے شک مجرم ہیں، بے شک خطا کار ہیں، بے شک بد کردار ہیں، مگر ہے تو تیرے ہی، ہے تو تیرے ہی، اے اللہ عراقیوں کی حالت پر رحم فرما یا اللہ، عراقیوں کی حالت پر رحم فرما یا اللہ، اے خلاق کائنات سرزمین، وہ سرزمین انبیاء کی سرزمین ہے، وہ سرزمین انبیاء علیہ السلام کی سرزمین ہے، اللہ رحم فرما، اے پروردگار عالم رحم فرما، یا رسول اللہ، جس امت کے لیے آپ غاروں میں رو رو کر دعا فرمایا کرتے تھے، اب اس کی بگڑی حالت پر رحم ہو جائے، اجڑی حالت پر رحم ہو جائے، اس امت کی برباد حالت پر رحم ہو جائے، اے پروردگار عالم محبوب پاک الاسلام کی امت پر رحم فرما دے، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، اے خلاق کائنات معاف فرما دے، اے رب ذوالجلال معاف کر دے، اے خلاق کائنات معاف کر دے، پوری دنیا میں تیرے نام لیوا مار کھا رہے ہیں، تو معاف کر دے، پوری دنیا میں پریشان ہے، صرف ایک عراق نہیں فلسطین بھی ہے، صرف فلسطین نہیں کشمیر بھی ہے، صرف کشمیر نہیں بوسنیا بھی ہے، صرف بوسنیا نہیں چیچنیا بھی ہے، صرف چیچنیا نہیں صومالیہ بھی ہے،
اے خلاق کائنات دنیا کے ونتوکل علیہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ازلی ابدی دہری دیمومی لا اول لہ ولا آخر لہ ونشهد أن سيدنا وسندنا وعمدتنا ومعتمدنا غوثنا وغياثنا ومغيثنا وغيثنا عوننا وعياننا ومعيننا وعيننا مطلوبنا ومسحوبنا ومرغوبنا ومحبوبنا آلانا وأولانا مأوانا وملجأنا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الیس اللہ بکاف عبدہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الرؤوف الرحیم الصدیق الامین درود شریف الصلاۃ اللہ تعالی جل مجدہ کی حمد و ثنا حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی ذات بابرکات پر ہدیہ درود و سلام کے بعد خدا کرے ہم سب کی حاضری قبول ہو۔ آج کی اس محفل جمعہ میں امام عالی مقام سید الشہداء حضور سیدنا امام حسین علیہ السلام کا ایک اور سبق کا ذکر کرنا ہے۔ اس سے پہلے 5 یا 6 اسباق جو واقعہ کربلا سے ملت اسلامیہ کے لیے درس ہے، جو نتیجے کے طور پر باتیں تھیں وہ عرض ہوئیں۔ آج کے اس درس میں امام عالی مقام نے جو ہمیں وہاں سبق سکھایا وہ توکل بھی ہے۔ توکل اللہ کی ذات پر بھروسہ۔ کربلا کے میدان سے جہاں دوسرے اسباق ملتے ہیں قوم کو، ملت کو، وہاں ایک توکل کا سبق بھی سکھا گئے ہیں کہ لوگوں، میرے ماننے والوں، ملت اسلامیہ کے افراد، تمہیں زندگی گزارنے کے لیے خدا کی ذات پر بھروسے کی بھی ضرورت ہے، اور یہ بہت بڑا روحانی مقام ہے۔ جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، مسجد بنانا، مدرسہ بنانا، پڑھنا پڑھانا، یہ سارے روحانی مقامات ہیں۔ ان مقامات میں ایک بہت بڑا مقام توکل علی اللہ بھی ہے کہ بندہ اپنے رب ذوالجلال پر بھروسہ کرے، زندگی کی ہر لمحہ میں اس پر بھروسہ ہو، ہر نشست و برخاست میں بھروسہ ہو، اور سارے اپنا معاملات اسی کے سپرد کرے۔ وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، دوسری جگہ پر فرمایا کہ اللہ پر لوگوں کو چاہیے کہ وہ بھروسہ کریں، اللہ تعالیٰ جل مجدہ کی ذات پر بھروسہ کریں، توکل کریں۔ کچھ لوگوں نے توکل کا یہ معنی سمجھا ہے کہ بس چپ کر کے بیٹھے رہو، اللہ پر توکل کر کے وہ رزق دیتا رہے گا۔ نہیں، توکل کا یہ معنی ہرگز نہیں۔ صوفیاء نے جس توکل کا ذکر کیا ہے، قرآن مقدس نے جس توکل کا ذکر کیا ہے، وہ توکل بیکار رہنے کا نام نہیں ہے کہ ایک آدمی کہا جی میں نے توکل کا مسئلہ سنا تھا، جتنے میرے سارے کام ہیں خود بخود ہوتے رہیں کہ مجھے کیا ضرورت ہے ڈیرے سے، گھر سے، مسجد سے اٹھ کر جانے کی، وہ سارا نظام خود ہو جائے گا۔ تو یہ توکل کے خلاف ہے۔ توکل اسباب کو چاہتا ہے، پہلے اسباب ہوں پھر توکل ہو، پہلے سبب کا ہونا ضروری ہے پھر توکل اس پر ہو۔ ایک بندہ زمین میں ہلی نہیں چلاتا، ٹریکٹر نہیں چلاتا، پانی نہیں لگاتا، بیج نہیں ڈالتا، اور وہ اپنی حماقت سے گھر بیٹھا زمیندار کہتا ہے جی میں تو توکل اللہ کے توکل پر بیٹھا ہوں، میرے گھر غلہ آ جائے گا، تو یہ بے وقوفی ہے، اس کا نام توکل نہیں ہے۔ توکل کے لیے اسباب کا پہلے ہونا ضروری ہے۔ رہی یہ بات کہ اسباب تھوڑے ہیں یا زیادہ، یہ الگ بات ہے۔ کچھ لوگوں نے تھوڑے اسباب پر بھی جرح کی ہے کہ صاحب ابھی یہ جو سرکاری تبصرہ نگار ہیں، جو لوگ ٹی وی دیکھتے ہیں، یہ سنتے ہیں، سرکاری تبصرہ نگار ایک بڑا بھونڈا سا تبصرہ کر رہے ہیں آج کے موقع پر کہ کیا ضرورت تھی جی عراق کو پنگا لینے کی، جب اس کے پاس سامان نہیں تھا، امریکہ کا مقابلہ کرنے کے لیے اس کے پاس اتنے ہوائی جہاز نہیں ہیں، اس کے پاس اتنی فوجی نہیں ہے، اور ملک کی ہتھیار نہیں ہے، تو اس نے اڑ پھنس کیوں لگائی؟
یہ تبصرہ اور بڑا بیہودہ تبصرہ ہے، بڑا بے معنی تبصرہ ہے، بڑا بے لغب تبصرہ ہے اور بڑا بے غیرت کا تبصرہ ہے۔ اگر یہ تھوڑا سامان تھوڑا تھا تو کیوں لڑا؟ اگر یہی معنی ہے کہ تھوڑے سامان سے نہیں لڑنا چاہیے تو میں پوچھتا ہوں اس تبصرہ نگار سے جس نے سارے لوگوں کو پریشان کیا کہ تیرا ایک نظریہ ہے تو اپنا پاس رکھ۔ اگر تھوڑا سامان ہوتے ہوئے ہو اور نہیں لڑنا چاہیے تو میں پوچھتا ہوں کہ 313 صحابی بدر کے میدان میں 1000 آدمی مسلح سے کیوں لڑے تھے؟ جنگ انہوں نے کیوں کی تھی؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ یہ بڑا بے معنی تبصرہ ہے۔ مناسب سمجھتا ہوں کہ اگر یہ میری آواز کہیں پہنچے تو جو ٹی وی پر تبصرہ کرتے ہیں ان کی اپنی غیرت تو جو ہے مگر خدا کے لیے لوگوں کو تو نہ ستائیں۔ وہ اپنا تبصرہ کو اور کر کے پیسے گورنمنٹ سے لے لیں، حکومت سے پیسے جتنے لے رہے ہیں لے لیں، ہمیں کیا اعتراض ہے؟ اگر سرپرستی ان کی ہوتی ہے تو ہو، مگر حق بات جو ہے اس کو تو نہ توڑ کر پیش کریں، توڑ مروڑ کر پیش کرتے ہیں۔ اگر تھوڑے سامان میں لڑنا نہیں چاہیے تھا، اور یہ تبصرہ کہ سامان جب عراق کے پاس نہیں تھا تو اس نے کیوں ٹکر لی امریکہ کے ساتھ؟ بیٹے اگر تھوڑا سامان ہو اور دشمن کا زیادہ سامان ہو اور ٹکر نہیں لینی چاہیے تو میں پوچھتا ہوں کہ 65 میں پاکستان نے کیوں ٹکر لی تھی انڈیا سے؟ انڈیا کے پاس 500 ٹینک تھے، پاکستان کے پاس نہیں تھے۔ انڈیا کے پاس 2، 3، 4 گنا فوج زیادہ تھی، پاکستان کے پاس نہیں تھی۔ انڈیا کے پاس اسلحہ کہیں زیادہ پاکستان کے پاس نہیں تھا، کیوں لڑے تھے؟ معلوم ہوا کہ غیرت کا تقاضا یہی ہے کہ دشمن سے لڑ جا، مر جا، تھوڑا ہے تو زیادہ ہے تو۔ یہ ہے وہ اسلامی غیرت، یہ وہ دینی غیرت، یہ وہ مذہبی غیرت کہ دشمن سے ٹکرا، کفر سے ٹکرا جا، بس نتیجہ کیا نکلتا ہے وہ دوسری بات ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے وہ الگ ہے۔ فتح و شکست مقدر کی بات ہے امیر، اچھا شاعر ہے۔ فتح و شکست مقدر کی بات ہے اے امیر، مقابلہ تو دل ناتواں نے خوب کیا، مقابلہ تو دل ناتواں نے خوب کیا، مقدر کی بات ہے۔ فتح و شکست مقدر کی بات ہے امیر، یہ تو جو کچھ قدرت کے طور پر ہونا تھا، مقابلہ تو دل ناتواں نے خوب کیا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا کرم ہے، احسان ہے، جو چونچے مارتے ہیں تبصرہ کرتے ہوئے عراق پر، انہیں سوچنا چاہیے وہ اپنا کام کریں، تنخواہ لیں، لیتے رہیں، مگر اس وقت پاکستان کے 14 کروڑ جنہوں نے اپنے دل بھی نکال کر عراقیوں کے سامنے رکھے ہوئے ہیں، ان کے دل تو نہ دکھائیں، خدا کا خوف کریں۔ اسباب کوئی ضروری نہیں ہے کہ اسباب عالم اسباب پورے ہوں تو پھر ٹکر لی جائے، نہیں، کفر جب للکارے تو ٹکر لے لو، بات ختم ہو۔ اور مجھے ان سیاسی لوگوں سے قطعی طور پر نہ کبھی، ایک بہت بڑے سیاسی لیڈر نے بھی یہ بات کہی تھی جو تبصرہ نگار نے کہی ہے، ان کا نام نہیں لینا چاہتا، انہوں نے بھی یہ بات کہی تھی کہ جی چونکہ ہماری قوت کم ہے اس لیے انڈیا کے معاملہ میں ذرا سوچ کر قدم رکھنا چاہیے۔ یہ تبصرہ نہیں، یہ بزدلی ہے، یہ بزدلی ہے۔ اسلام بزدلی کا قائل نہیں، اسلام مر مٹنے کا قائل ہے۔ حق تیرے پاس ہونا چاہیے، اگر تو یقین جانتا ہے کہ تیرے پاس حق ہے اور یقین حق ہے تو پھر ڈٹ جا، پھر ڈٹ جا، مرتا ہے مر جا، کامیاب ہوتا ہے کامیاب ہو جا۔ اور وہ تو لڑائی نتیجے کے انجام پر نگاہ رکھ کر نہیں، جہاد انجام پر نگاہ نہیں ہے، انجام صرف تیرے سپرد ہے معاملہ، اللہ تیرے سپرد ہے معاملہ۔ بات یہ کر رہا تھا کہ اس میں اسباب کی ضرورت ہے، بغیر اسباب کے توکل نہیں ہے۔ اور یہ کتنا بڑا درجہ ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ حج کے دن، عرفہ کے دن، بہت بڑا وسیع میدان ہے عرفہ، لاکھوں آدمی سما جاتے ہیں پھر بھی کھلا ہے۔ حضور فرماتے ہیں مجھے عرفہ کے دن میری ساری امت دکھا دی گئی، میری ساری امت مشرق مغرب جنوب و شمال میں آنے والی قیامت تک کی امت کا میں نے مشاہدہ کیا۔ یہ ہے نبوت کی نگاہ، یہ ہے نبی کی قوت نبوت، نبوت کی طاقت کا یہ عالم ہے جو خدا عطا کرتا ہے اپنے نبی کو۔ فرماتے ہیں کہ مجھے ساری امت میری دکھا دی گئی۔ یا رسول اللہ، اور فرمایا ان میں، اگلی بات فرمائی، ان میں
70,000 وہ تھے میری امت میں، 70 یا 75 فرمایا، وہ 1000 وہ تھے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ عرض کی یا رسول اللہ وہ 70 یا 75 وہ اصحاب جن کا حساب نہیں ہوگا، پوچھا ہی نہیں جائے گا، اعمال ترازو پر نہیں ہوگے، کوئی پوچھ کے چھنکی نہیں، وہ سیدھے جنت میں۔ یا رسول اللہ کون ہے؟ تو فرمایا الذین هم علی ربہم یتوکلون، وہ بندے ہیں جو رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اس سے بھی توکل کی عظمت محسوس ہوتی ہے کہ توکل کتنا بڑا مقام ہے۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر تھے جب 75,000 کا حضور ذکر کرتے ہیں، 72 یا 75 کا، کہ وہ بغیر حساب کے جنت جائیں گے، تو کھڑے ہو جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے لیے بھی دعا فرما دیں کہ میں بھی ان سے ہو جاؤں ایک، جہاں 75,000 ہے وہاں ایک اور بھی آپ کا غلام چلا جائے تو کیا حرج ہے؟ تو دریائے رحمت موج میں آ گیا۔ محبوب نے فرمایا اللہم اجعلہم منہم، یا اللہ اسے بھی ان سے بناوے، یا اللہ اسے بھی ان سے بناوے۔ فرمایا ہاں تو بھی ان سے ہے۔ اب ایک اور کو موج آ گئی، جوش آیا، وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے لیے بھی دعا کر دیں کہ میں بھی بغیر حساب کے جنت میں چلا جاؤں، جہاں آپ نے عکاشہ کو نوازا ہے مجھے بھی نواز ہے۔ حضور فرماتے وہ بازی لے گیا، بس عکاشہ نمبر لے گیا، وہ لے گیا، اس کے لیے دعا نہیں فرمائی، اب عکاشہ نمبر لے گیا۔ اس حدیث پاک سے محسوس ہوتا ہے کہ توکل والوں کا، اللہ پر بھروسہ کرنے والوں کا کتنا مقام ہے، مگر اسباب ہوں، تھوڑے ہوں یا زیادہ ہوں، بات اس سے ادھر چلی گئی، اسباب تھوڑے ہوں یا زیادہ ہوں۔ گھر میں بیج لانے کے لیے کاشت کرو، گھر میں گندم آنے کے لیے ہل چلاؤ، ٹریکٹر چلاؤ، پانی لگاؤ، اس کی رکھوالی کرو، کٹائی کا نظام ہو، گہائی کا نظام ہو، اڑائی کا نظام ہو، پھر آ جائیں گے۔ یہی ہے تمام معاملات میں توکل۔ اور کسی کو تھا مجھے ضرورت نہیں ہے، یہ آج کل بھی ایسے کچھ صوفی لوگ ہیں، یہ اللہ پر بھروسہ، اللہ پر توکل ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ صوفیوں کے بہت بڑے صوفی ہیں اور محدثین کے بہت بڑے محدث ہیں، اور اساتذہ میں بہت بڑے استاد ہیں، شیوخ میں بہت بڑے شیخ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، عالم اسباب بڑا ضروری ہے، اللہ پر بھروسہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ دلیل کے طور پر خلیل علیہ السلام کا واقعہ بھی یہاں چسپاں کیا جا سکتا ہے کہ جہاں آگ برسی ہے عراق میں، وہ تو آپ جانتے ہیں کہ کتنی برسی آگ، 10,000 12,000 بم، انتہائی وزنی بم، وہ اس زمین پر گرائے گئے ہیں۔ 13 سے 1500 تک کروز میزائل، ایک کروز میزائل کی قوت 2 ایٹم بموں کے برابر ہے۔ ایک کروز میزائل کی طاقت کہتے ہیں کہ 2 ایٹم بموں کے برابر ہے۔ 1300 وہاں گرائے گئے ہیں۔ اگر آج یہ کہہ دیا جائے کہ جتنا دکھ نمرود وقت نے، اس وقت کے نمرود نے، بش اس وقت کا نمرود ہے، بش اس وقت کا فرعون ہے، بش اس وقت کا شداد ہے، بش اس وقت کا حامان ہے، جتنا اس نے آگ لگائی ہے عراق کے اندر، اگر 10,000 بم یہی واشنگٹن میں گر جاتے نا تو بش اور بش کی نانی دادی خاندان سارا گرانے والوں کو خدا مان لیتا، اتنے بزدل ہیں وہ۔ میں بزدل اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انسپیکٹروں سے جو اس نے جائزہ لیا ہے، انسپیکٹر جا کر دیکھیں کہ اس کے پاس ملک کی ہتھیار تو نہیں ہے، وہ امریکہ کی بزدلی ہے۔ وہ جائزہ ہتھیاروں کا جائزہ نہیں لینا تھا، وہ پتہ کرنا تھا کہ اگر وہ ہیں تو میں حملہ نہ کروں، اگر اس کے پاس وہ گیس ہے، ملک ہتھیار ہیں تو میں جاؤں ہی نہ۔ جب یہ پتہ چل گیا، انسپیکٹروں نے کہا نہیں ہے، پھر دعویٰ بول دیا، اور یہ بھی پتہ چل گیا کہ بہت بڑا جھوٹ تھا۔ اگر ہوتی عراق کے پاس کوئی ایسی شے گیس جیسی تباہ کرنے والی تو وہ چلا دیتا، وہ مرتا اس طرح نہ مرتا۔ اگر اتنے کروز میزائل واشنگٹن پر برسائے جاتے جتنے بغداد پر گرائے گئے ہیں، جتنے عراق پر گرائے گئے ہیں، نام و نشان مٹ جاتا، اور ساری دنیا گرانے والوں کی یہ بش کا خاندان اور سارے لوگ، کوئی بعید نہیں تھا کہ اسے خدا ہی کہہ دیتے، جو پتھروں کو خدا کہہ دیتے ہیں، درختوں کو خدا کہہ دیتے ہیں، جانوروں کو خدا کہہ دیتے ہیں، مگر یہ ہمت تھی عراقیوں کی کہ انہوں نے 1300 میزائل سینے پر برداشت کی۔
یہ پہچان تھی، حق کی پہچان ہے کہ 10,000 بم بغداد پر گرے ہیں اور بغداد پھر بھی قائم ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. آج ایک دوست آیا روتے ہوئے، اس نے بات کہی، روتے ہوئے کہی. میں نے کہا کیا بات؟ کہنے کہ جی مجھے ایک ساتھی نے کہا ہے کہ یار تم جو لوگ ہو بزرگوں والے بغداد کرتے تھے، اب تو بغداد کا ستیہ ناش ہو گیا، وہ کہاں گئے بزرگ؟ مجھے بڑا افسوس ہوا. وہ بیچارہ رو کر کہتا ہے مجھے بڑا افسوس ہوا اس بات پر، اعتراض کرنے والے پر، کہ اس زمین میں صرف بغداد والا ہی تو نہیں ہے.